أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے تو کہتے کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مذاق ہی کرنے والے ہیں، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رکھا ہے کہ وہ بھٹکتے رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا تو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے۔ آپ کے سامنے منافقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور منافقوں کے بارے میں باتیں پیش کی جا رہی ہیں تاکہ ہم منافقوں کی بری صفات سے بچیں اور ان کا جو برا کردار تھا وہ برا کردار ہمارے اندر نہ آئے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ منافقوں کی بزدلی، منافقوں کا خوف اور منافقوں کی خباثت کا اس آیت میں ذکر ہے، اور یہ بتانا ہے کہ منافقوں کا دو رخ ہے، دو چہرہ ہوتا ہے، اور جب وہ ملتے ایمان والوں سے تو کہتے ہم ایمان لائے۔ ایمان والوں سے ملاقات علانیہ ہوتی، مسجد میں ہو گئی، واضح طور پر بازار میں ہو گئی، کسی جگہ راستے میں ہو گئی، تو یہ منافق مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو دین اسلام لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہم مومن ہیں۔ یہ ان کا ایک رخ ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے، خلو کی ضمیر، خلو کا جو صلہ ہے وہ با آتا ہے، لیکن یہاں الہ ہے، اسی لیے مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہاں الہ یا تو با کے معنی میں ہے اذا خلوا بشیاطینہم، یا تو مع کے معنی میں ہے اذا خلوا مع شیاطینہم، لیکن صحیح یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہ فرمایا ہے تو الہ ہی صحیح ہے۔ البتہ یہاں پر فعل محذوف ہے، ایک فعل، وہ ہے انصرفو۔ جب مسلمانوں کے پاس سے یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لائے، اب وہ واپس جاتے، انصرف کا صلہ الہ تھا، جب واپس جاتے اپنے شیطانوں کے پاس تو تنہائی میں ان کے ساتھ یہ کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر انصرفو یا صرفو یہ فعل محذوف ہے۔ جب وہ مسلمانوں کے پاس آمنا کہہ کر جب وہ جاتے واپس
اپنے سرداروں کے پاس تو یہ کہتے کہ ہم تو بے شک تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کہتے اس لیے کہ سردار ان کے پوچھتے ان سے کہ آپ لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا ہم ایمان لائے، تب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ شیاطین سے مراد جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رؤساء الکفر یا رؤساء من الیہود یا رؤساء من المنافقین، کافروں کے سردار، یہودیوں کے سردار، منافقوں کے سردار۔ شیاطین یہ ہے، شیطان کی جمع ہے شیاطین، اور شیطان کے کا معنی ہے وہ جو دور ہو گیا، جو ہلاک ہو گیا، خواہ وہ شاطہ سے ہے یا شاطنہ سے ہے یا شتہ سے ہے، تو اس سب کا معنی الگ ہے۔ کسی کے معنی ہلاک ہونے ہیں، کسی کے معنی دور ہونے کے ہیں۔ تو چونکہ شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، شیطان رب العالمین کی نافرمانی کر کے ہلاک ہو گیا، تو اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان کہتے ہیں جو سرکشی میں آگے بڑھا ہوا ہو، سرکشی میں بالکل انتہا کو پہنچا ہو، اور قرآن کریم کی آیتوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح شیطان اصلاً جنوں میں سے ہیں، تو انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ ہم نے اسی طرح بنایا ہر نبی کا دشمن، انسان کے شیطانوں کو، جن کے شیطانوں کو۔ تو ہر نبی کے دشمن انسان کے بھی شیطان رہے، جنوں کے بھی شیطان رہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے مشہور، جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے کہا، جب مسجد میں آ کر سیدھے مجلس میں بیٹھ گئے تو فرمایا اٹھیے نماز پڑھیے۔ جب نماز پڑھی تو پوچھا کہ آپ نے دعا مانگی، انسان اور جن کے شیطانوں سے اللہ کی پناہ طلب کی؟ تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انسانوں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا خلوا الی شیاطینہم، اور شیطان چونکہ سرکشی میں سب سے بڑا تھا، سرغنہ ہے، سردار ہے، تو اسی طرح یہودیوں، کافروں، منافقوں کے سردار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کہا۔ تو جب وہ تنہائی میں اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ آپ نے کیوں کہا آمنا؟ تو کہتے ہیں انا معکم، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ کافروں سے کہنا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق اڑانے والے تھے۔ یہاں پر جو آپ کے سامنے بات بتائی گئی کہ یہ منافقوں کی بزدلی ہے، خوف ہے اور ان کی خباثت ہے۔ بزدل اس لیے کہ وہ کھل کر کفر کا اظہار نہیں کر سکتے مسلمانوں سے، بزدل ہے اس لیے، ورنہ کہتے کہ ہم کافر ہیں۔ اور یہ ڈرے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے اس لیے کہ اگر مسلمانوں کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر ان کی جان، ان کا مال ختم ہو جائے گا، قتل کر دیے جائیں گے وہ۔ تو اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور اگر کافر ان کے ساتھ بھی کہتے ہیں تاکہ اگر ان کا غلبہ ہو تو محفوظ رہیں، تو ادھر بھی محفوظ رہیں، ادھر بھی محفوظ رہیں۔ یہ ان کی خباثت بھی ہے، دو رخ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو
بخاری و مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجدون شر الناس ذل وجہین یلتقی ھذا بوجہ وھذا بوجہ، لوگوں میں سب سے برا انسان وہ ہے جو دو رخ والا ہو، دو چہرے والا ہو۔ لوگوں میں سب سے برا انسان وہ جو دو چہرے والا ہو، دو چہرے والا فلاں سے ملے کسی چہرے کے ساتھ اور کسی اور سے ملے کسی دوسرے چہرے کے ساتھ۔ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو چہرہ دوسرا ہے، ہم ایمان لائے، اور جب کافروں کے ساتھ ملتے ہیں تو چہرہ دوسرا ہے، کہتے ہیں ہم کافر ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے لوگ سب سے زیادہ برے ہیں لوگوں میں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ ہیں بزدل، جو بات بتائی گئی، یہ ہیں خوف زدہ، یہ ہے ان کی خباثت، اور یہ کسی طرف سے چاہتے ہیں کہ ان کا نقصان نہ ہو، خسارہ نہ ہو، نہ ایمان والوں کی طرف سے خسارہ ہو نہ کافروں کی طرف سے خسارہ ہو، اور یہ جانتے ہیں کہ اگر ایمان لائے تو ان کی جان ان کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ اگر زبان سے کہیں گے مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی طرف سے ان کی جان اور مال محفوظ ہو جائیں، اس لیے مسلمانوں سے کہتے ہیں مسلمان ہیں، اور کافروں کی طرف سے وہ کافر ہیں، یہ سرے سے کافر ہیں، اصل میں کافر ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ ہے ان کی بزدلی، ان کا خوف اور ان کی خباثت۔ لقو میں جو معنی پایا جاتا ہے وہ علانیہ پایا جاتا ہے۔ لقو میں کہیں ملاقات ہوئی، مسجد میں، بازار میں ملاقات کہیں بھی ہو گئی، اور خلو میں ہوتا ہے تنہائی۔ تنہائی کا مطلب یہ ہے خلوت، تنہائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافروں کے گہرے دوست ہیں۔ جبھی جو دشمنوں کی آپس میں میٹنگ ہوتی ہے تنہائی میں ہوتی ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور جو اس میں شریک ہوتے ہیں وہ سب آپس میں گہرے دوست ہوتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ کھلا ہے، اس کا ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہوتا ہے، مسلمان کا ظاہر و باطن دونوں یکساں ہوتا ہے۔ اور جو کافر ہیں، منافق ہیں، ان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور اسی لیے خلوت میں ہے، یہ تنہائی میں جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا اظہار نہ ہو، کوئی نہ جانے۔ اس لیے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ الاسم ما حاک فی الصدر، گناہ وہ ہے جو سینے میں کھٹکے اور آپ چاہیں کہ لوگوں کو خبر نہ ہو اس کی، وہ گناہ ہے۔ لوگوں کو خبر نہ ہو اس کی، وہ گناہ ہے۔ آپ نہ چاہیں کہ لوگوں تک وہ بات پہنچے۔ تو فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ خلوت میں رہتے ہیں، اس کا مطلب جرم کر رہے ہیں۔ تنہائی میں ہوتے ہیں تو یہ کرتے ہیں۔ اذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے دین پر ہیں، کفر پہ ہیں، تمہاری بات ماننے والے ہیں، تمہارے دوست ہیں، اور خود کافروں کو گہرا دوست بنانا یہ بھی کفر ہے۔ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم مذاق کرنے والے تھے۔ یعنی اب انہوں نے پوچھا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر آپ نے مسلمانوں سے کیوں کہا ایمان لائے ہم؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں سے یہ مذاق میں ہم نے کہا، استہزاء، مذاق، استہزاء، سخریہ، یہ اسلام میں ایک جگہ کفر و شرک ہے اور دوسری جگہ حرام ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اس کی خلقت میں کسی کمی پر، عقل مند نہیں ہے، بیوقوف ہے، لنگڑا ہے، یا اس طرح اور جو اس کی خلقت میں کوئی کمی ہے، تو یہ مذاق حرام ہے۔
गुनाह कबीरा है। अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करना चाहिए। जो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला, यस्खर कौम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम से, कोई शख्स किसी शख्स से मजाक न करे, सुखरिया न करे। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अलग से औरतों को भी खिताब करके कहा, कोई औरत किसी औरत का मजाक न उड़ाए। तो इसलिए यह हराम है। दूसरा, इस्तेहज़ा और सुखरिया जो कुफ्र है वो दीन का मजाक, दीन के शायर का मजाक, अल्लाह की किताब का मजाक, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक, उनका सुखरिया, जिन पर सब मुत्तफिक हैं, जिनकी अदालत पर उनका सुखरिया और मजाक, ये इंसान को ईमान के दायरे से निकाल कर कुफ्र में दाखिल कर देगा। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में सूरह तौबा में जिक्र किया है, मुनाफिकों का ही यह हाल था, मुनाफिक करते थे। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि वलइन सअल्तहुम लयक़ूलुन इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब क़ुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन ला तअतदिरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम। सूरह तौबा 65-66 नंबर आयत है। ग़ज़वे तबूक का मौका है और उस वक्त मुनाफिक खुलकर सामने आ गए थे, खुलकर सामने आ गए थे। और बहुत सी जगहों पर यानी खुलकर सामने आने का मतलब यह है कि वो अपनी मजलिसों में मुसलमानों के खिलाफ बातें खूब करने लगे थे, और वहाँ कोई मुसलमान भी होते तो पोल खुल जाता, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके जिक्र कर देते। उन्हीं में कुछ मुनाफिकों ने आपस में कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो बैठने वाले साहबे किराम हैं ये तोंदू हैं, खदोड़ हैं, बहुत खाते हैं और बुज़दिल हैं, लड़ाई के वक्त बुज़दिल हैं। गलत बातें थी। आज भी आम तौर पर उलमा का मजाक उड़ा दिया जाता है, अगर कुछ है तो उसके ज़िम्न में सबको कह दिया जाता है। और आज ये मजाक आम हो गया है। ये मजाक आम इसलिए हुआ है कि एक तो इस्लाम दुश्मनों ने ये मजाक मुसलमानों के अंदर फैलाया ताकि दीन का इस्तेहज़ा हो, इस्लाम का मजाक उड़ाया जाए। फिर ये कि नए तालीम याफ्ता नौजवान जो दीन इस्लाम से नाबलद हैं वो उनसे मुतासिर हुए और फिर उन्होंने इस्लाम का और उसके अहकाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ऐसे हैं जो उनकी देखी देखा कि तो पढ़े लिखे लोग हैं, जहालत में उन्होंने भी, तो इसलिए आज अफसोस की बात यह है कि इस्तेहज़ा आम हो गया। वो इस्तेहज़ा जिससे कि इंसान ईमान के दायरे से निकल जाता है, काफिर हो जाता है, उसका इस्लाम टूट जाता है। इसीलिए उलमा किराम ने इस्लाम के 10 नवाक़िज़ का जिक्र किया है जिससे इस्लाम टूट जाता है। उसमें छठा ये है जिससे इस्लाम टूटता है कि अल्लाह की आयत, अल्लाह की किताब, कोई भी शायर हिजाब का मजाक उड़ा दे, दाढ़ी का मजाक उड़ा दे, ये शायर में है, या अल्लाह की हुदूद जो मुकर्रर हैं उसका मजाक उड़ा दे, या उसको कह दे कि जुल्म है, या इस तरह और भी जितनी चीज़ें हैं। तो इन मुनाफिकों ने सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम, जिनको अल्लाह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त और सोहबत के लिए मुंतखब किया, उन सहाबे किराम के बारे में उन्होंने ये बातें की। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में आयत नाज़िल कर दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दे दी। इन मुनाफिकों ने इसी मौके पर तो ये भी कहा था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई तो कहा बड़े नबी बने फिरते हैं, अगर नबी हैं तो इतना पता नहीं उनकी ऊँटनी कहाँ है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ तो फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरी ऊँटनी फलां जगह है और फलां बबूल के दरख्त का पत्ता खा रही है। जब यह आयत नाज़िल हुई तब ये मुनाफिक आए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کا رکاب پکڑا، سواری پہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لٹک گئے اور کہا کہ ہم مذاق کر رہے تھے تو اسی کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، آپ اگر ان سے پوچھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں گے کہ ہم تو بات بنا رہے تھے، کھیل رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، آپ ان سے پوچھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا اللہ کی آیتیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تم مذاق کرتے تھے؟ لا تعتذروا، وہ معذرت پیش کرنے کے لیے آئے تھے، فرمایا معذرت مت پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں کو صاف فرما دیا کہ تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے۔ تو اس لیے یہ استہزاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کافروں کا کام ہے، اور جو یہ کام کرتا ہے مسلمان اس کے اندر کافروں کی مشابہت ہے، اور جس کے اندر یہ صفات ہیں جو بتائی جا رہی ہیں وہ منافقوں کے مشابہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کافروں اور منافقوں کی مشابہت سے دور رکھے، ایمان والا بنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی مشابہت سے دور رہنے کے لیے کہا ہے، اور بتائے کافروں کا طریقہ ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اگر یہ آپ کو دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا مذاق ہی بنائیں، آپ کا مذاق بنائیں، جو آپ کو دیکھیں آپ کا مذاق اڑائیں، آپ آنکھوں سے مذاق کریں، ہاتھوں سے کریں، سر کے اشاروں سے کریں، زبان سے کریں، یہ آپ کو دیکھتی ہے مذاق کرتے ہیں۔ کافروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 41، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ جب کافر کسی مجلس میں اگر مذاق اڑایا جا رہا ہو تو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم اس مجلس میں نہ بیٹھیں، فوراً چلے جائیں، ورنہ ہم بھی کافروں جیسے ہو جائیں گے۔ سخت بات کہی ہے، اٹھ جائیں وہاں سے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، سورہ نساء آیت نمبر 140۔ آپ لوگوں پر کتاب میں یہ بات نازل کی گئی کہ جب اللہ کی آیتیں آپ سنیں کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہو اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو آپ لوگ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں یہاں تک کہ وہ دوسری گفتگو میں مشغول ہو جائیں۔ انکم اذا مثلہم، بے شک آپ لوگ بھی انہی جیسے ہو جائیں گے اگر آپ بیٹھے رہے اس مجلس میں جس میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام سب کا مذاق اڑایا گیا، تو اس لیے ایمان والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو انہیں افسردہ نہیں ہونا چاہیے، انہیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، سورہ یاسین آیت نمبر 30۔ ہائے بندوں پہ افسوس کہ ان کے پاس جو بھی رسول آئے ان سب کا مذاق اڑاتے رہے، سب کا استہزاء کرتے رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان قوموں کو نیست و نابود کر دیا اور ان کو ہلاک کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے استہزاء کا نتیجہ تھا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا ان کو وہ جسے کا وہ استہزاء کرتے تھے، اس کے سبب انہیں عذاب نے گھیر لیا، استہزاء کی وجہ سے، مذاق کی وجہ سے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے استہزاء انما نحن مستہزئون، جو کہتے کہ ہم استہزاء کرنے والے ہیں، یہ استہزاء یہ منافقوں کی، کافروں کی یہ علامت ہے۔ ایک مومن اس سے ہمیشہ دور رہتا ہے۔ اس لیے نہ استہزاء دین کا، ایمان کا، آیتوں کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ شاعر اسلام کا، نہ احکام اسلام کا، نہ فرائض اسلام کا۔ اگر استہزاء ہے تو دین سے خارج ہے، اور اگر کسی مسلمان کا استہزاء کرتا ہے، سخریہ کرتا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا انما نحن مستہزئون۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سزا بتائی، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ منافق مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کے اس مذاق کا انہیں جواب دیتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے، فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ اس لیے وہ خوش رہیں، وہ یہ سمجھیں کہ جن کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے، ان کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، تو اس لیے صبر کریں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کسی کو گالی دے رہا ہے اور وہ صبر کر رہا ہے تو اللہ کا ایک فرشتہ اس کی طرف سے جو خاموش ہے، جو جواب نہیں دے وہ جواب دے رہا ہے، تو اس شخص کا جواب دینا زیادہ بھاری ہے یا فرشتے کا جواب دینا زیادہ بھاری ہے؟ فرشتے کا جواب دینا، وہ جو جواب دے گا وہ قبول ہے۔ اور اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے تھے، سن رہے تھے، صبر کر رہے تھے، کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محبت سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے تھے، محبت سے ان کو دیکھ رہے۔ کوئی حد ہوتی ہے، جب حد ہو گئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جواب دینا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اپنی ہٹا لی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کے لیے بہت بھاری چیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور سے دیکھ رہے ہوں اور پھر نگاہ اپنی ہٹا لیں، تڑپ گئے۔ پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نگاہ نہیں ہٹائی بلکہ اٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً وہ بھی اٹھ کے آئے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ مجھے گالی دے رہا تھا میں خاموش تھا، آپ میرے ساتھ بیٹھے تھے اور مجھے محبت سے دیکھ رہے تھے، لیکن جب میں نے جواب دینا شروع کر دیا تو پھر آپ نے دیکھنا ہی بند کر دیا، اٹھ کے چلے گئے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ابوبکر جب تک آپ سن رہے تھے، جواب نہیں دے رہے تھے، تو آپ کی طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب آپ نے جواب دینا شروع کر دیا تو شیطان آ گیا، فرشتہ چلا گیا، تو میں تو شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا نا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے تھے۔ تو یہ ہے، اگر استہزاء کرتے ہیں، ہم یہ بولتے ہیں کہ جی کیا کریں، حد ہو گئی، ہم بھی جواب دے دیں۔ صبر کا مقام اس لیے بہت بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب مسلمانوں کی طرف سے یہ ان کی منافقوں کی، کافروں کی رسوائی و ذلت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ ان کا استہزاء کرتا ہے۔ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ ان منافقوں کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ یستہزئ بہم۔ یہ صفت، اس طرح کی صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور صفات ہیں وہ کئی طرح سے ہیں۔ ایک تو مثبت ہے، مثبت شافی اللہ ہے، حکیم اللہ ہے، العدل اللہ ہے۔ ایک منفی ہے، وما ربک بظلام للعبید وما کان ربک نسیا، آپ کا ظالم نہیں ہے، بھولنے والا نہیں ہے، یہ منفی صفات ہے۔ تیسری صفت وہ ہے جو مقید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کبھی نہیں کہا جائے گا وہ مذاق اڑاتا ہے، مذاق کرتا ہے، نہیں کہا جائے گا۔ یہ جو صفت ہے یہ مقید ہے، جب، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو نسبت ہے یہ اس کا بدلہ ہے، یہ عدل ہے، انصاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو مقید ہے، تب یہ کہا جائے گا اللہ استہزاء کرتا ہے۔ منافقوں نے استہزاء کیا تو اللہ استہزاء کر رہا ہے، یعنی ان کے استہزاء کا جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کا جواب دے رہا ہے۔ تو یہ جزا کے طور پر ہے اور عدل کے طور پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور دوسری جگہوں پر، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو یہاں خدا اللہ سے نسبت کی جائے نہیں ہے، غلط ہے، لیکن جب منافق دھوکہ دیتے ہیں اس کے مقابلے میں خادعہم کا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کے دھوکے کا جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کا جواب دیتا ہے۔
वमकरू वमकर अल्लाह, उन्होंने साजिश की और अल्लाह ने उस चाल को तोड़ दिया। तो मक्र नहीं कहा जाएगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, लेकिन मुक़य्यद तौर पे कहा जाएगा जब वो चाल चले तो अल्लाह ने उनकी चालों को तोड़ा। अल्लाह भी चाल चला उनकी चाल को तोड़ने के लिए। तो इसलिए ये वो सिफ़ात है जो मुक़य्यद कही जाएंगी, इस्तेमाल में होगा। सिर्फ इंफरादी तौर पर वलियाज़ बिल्लाह नहीं कहा जाएगा अल्लाह धोखा देता है, अल्लाह मज़ाक उड़ाता है, ये नहीं कहा जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब उन्होंने कहा इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हमें मज़ाक उड़ाने वाले मुसलमानों का, तो फरमाया अल्लाह ताला अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनका मज़ाक उड़ाता है। अल्लाह तबारक व तआला का मज़ाक क्या है? ये है जो आगे फरमाया अल्लाह ताला ने व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इस्तेहज़ा की बदौलत उनको गुनाहों में, निफाक में, कुफ्र में, मासियत में लगा दिया। ये सज़ा है। और इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हदीस हैं जो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर किसी को किसी की नाफरमानियों के बावजूद आप देखें कि वो पल रहा है, वो नेमतों में है, तो आप ये ना समझें कि अल्लाह ताला उस पर एहसान कर रहा है, अल्लाह ने उसको ढील दे रखा है। ये ढील है और अल्लाह की चाल बहुत सख्त है, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। तो इसलिए जब अचानक पकड़ेगा इन्न कैदी मतीन, फरमाया मेरी चाल बहुत मजबूत है, ठोस है, बंदा फंसता है तो फिर निकल नहीं सकता। तो ये है अल्लाह ताला का इस्तेज़ा कि उन्हें महरूम कर दिया है हिदायत से, और वो नाफरमानियों में, निफाक में, कुफ्र में पड़े हुए हैं। समझते हैं कि हम सही हैं, समझते हैं कि हम पर अल्लाह का एहसान है, समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है हम हक पर है, इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है। तो ये इस्तेज़ा है व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, और उनको फैला देता है, बढ़ा देता है उनकी सरकशी में कि वो भटकते रहे। मद्द यमुद्दो एक आता है, एक अमद्द युमिद्दो आता है। तो मद्द आम तौर पर शर के लिए इस्तेमाल होता है, और अमद्द बाब इफ़ाल से ये खैर के माने में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने सुलासी इस्तेमाल किया, मद्द यमुद्दो, उनको ढील देता है, फैला देता है, बढ़ा देता है उनकी सरकशी में। तो शर में उन्हें बढ़ाता है, शर में इजाफा करता है, शर में ढील देता है, शर में फैला देता है उनको। और अमद्दा जो आता है खैर के माने में, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इस्तेमाल किया है, बहुत सी आयतों में इस्तेमाल किया है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने अमददनाहुम बिफ़ाकिहतिन व लहमिन मिम्मा यश्तहून, सूरह तूर आयत नंबर 22। और हमने अमददनाहुम बिफ़ाकिहतिन, हमने उनको खूब फल दिए जन्नत में, व लहमिन मिम्मा यश्तहून, और जो गोश्त उनकी ख्वाहिश हो गोश्त खूब दिया। तो अमददना का अल्लाह ताला ने, तो अमददना ये खैर के माने में होता है, मद्द ये शर के माने में इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह उनको ढील दे रहा है, उनको बढ़ा दे रहा है, फैला दे रहा है फ़ी तुग़यानिहिम, सरकशी में, यानी अल्लाह की नाफरमानी। सरकशी कहते हैं हद से तजावुज़ को, हद से तजावुज़ को, यानी वो नाफरमानी में हद से आगे बढ़े हुए हैं, वो निफाक में हद से आगे बढ़े हुए हैं, वो कुफ्र में हद से आगे बढ़े हुए हैं। अल्लाह उनको बढ़ा दे रहा है। वो समझते हैं कि अल्लाह का अज़ाब है उन पर, अल्लाह का इस्तेहज़ा है उन पर, सुखरिया है कि अल्लाह ने उनको इसमें बढ़ा रखा है। यामहून, वो भटकते हैं उसी में। अब यामहून का माना किसी ने कहा यतरद्ददून, तर्जुमा हमने क्या भटकते हैं, ये भी है। और किसी ने कहा कि तरद्दुद में पड़े रहते हैं उसी में। अरबी में दो माना इस्तेमाल होता है, अम्य और अमह, ऐन मीम हा और ऐन मीम या। उम्युन ऐन मीम या, ये आँख के अंधे को कहते हैं, आमा उसी से। और ऐन मीम हा, वो भी उसी माने में, लेकिन दिल के अंधे को कहते हैं। तो अमहुन के माने भी अंधे के हैं, अमयुन के माने भी अंधे के हैं।
لیکن عمیٌ اندھا اس سے مراد ہے آنکھ کا اندھا، اور عمہن سے مراد ہے دل کا اندھا، تو یہ معنی میں فرق ہے۔ اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ یعمہون، یعمہون وہ اسی میں دل کے اندھے ہیں، جب دل کے اندھے ہوں گے تو بھٹکیں گے، اندھے اندھے بھٹکیں گے، ٹھوکر کھائیں گے۔ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ دوسری آیت، تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں، یہ منافق، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ بیوقوف ہیں، الا انہم هم السفہاء، سن لو وہی بیوقوف ہیں، منافقی بیوقوف ہیں۔ وہ صحابہ کرام کو بیوقوف کر رہے تھے، تو فرمایا اللہ نے نہیں، صحابہ کرام نہیں، یہ خود بیوقوف ہے منافق۔ تو ان کی ایک بیوقوفی کی علامت یہاں بتایا، اور یہ ہے ان کی گمراہی۔ فرمایا اللہ نے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے، گمراہی کو خرید لیا، یعنی اللہ نے ان کو بھٹکتا چھوڑ دیا، تو انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے۔ یہاں بیع و شرع کا ذکر کیا، بزنس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ، تجارت کا، اور قرآن کریم میں بہت زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا بہت سی جگہوں پر۔ اور یہ ما کانوا یکسبون، کسبی کمائی کو کہتے ہیں، مما کسبو، جو انہوں نے اس میں جو انہوں نے کمایا، کمائی کو کہتے ہیں، اس لیے کہ انسان سمجھتا ہے کہ صرف مال و دولت ہی کمایا جاتا ہے، یہی صرف نہیں ہے، بلکہ یہ بھی چیزیں ہیں جو انسان کماتا ہے، معنویت کا بھی تعلق جو ہے اس سے ہے۔ اور یہ مثال کے طور پر بھی دیا کہ جس طرح کہ انسان بیع و شرع میں چاہتا ہے کہ اچھی چیز خریدے اور اس کے لیے خسارہ نہ ہو، نقصان نہ ہو، اور اس کی تجارت کامیاب ہو، اسی طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ تجارت کرے، اور وہ تجارت جو اس کی کامیابی و کامیاب ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسے بہت زیادہ بڑھ کر ملے۔ جبھی نفع بخش تجارت ہوئی، جبھی نفع بخش تجارت ہوئی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں منافق جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے۔ ہدایت قیمت ہے، گمراہی یہاں پر سامان ہے۔ ہدایت یہ قیمت ہے، بھائی کچھ مال دیتے ہیں، قیمت دیتے ہیں، تب کوئی سامان خریدتے ہیں۔ تو انہوں نے گمراہی کو خریدا اور قیمت پیش کیا ہدایت۔ تو جو چیز لیا وہ قیمتی ہے، یا جو چیز گوا بیٹھے وہ قیمتی ہے؟ جو گواہ بیٹھے، جو دے دیا انہوں نے، وہ قیمتی ہے۔ بیوقوف نہیں ہوئے؟ کوئی آدمی 1,00,000 دے کر کے 1 روپے کا مال سودا خرید لے، جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، کچرا خرید لے، دنیا اس کو عقلمند کہے گی؟ بیوقوف ہے وہ، بیوقوف ہے وہ۔ تو ہدایت جو قیمت انہوں نے دیا، سب سے قیمتی شے، اور جو چیز دیا وہ سب سے نقصان دہ چیز۔ اس سے بعد ہی معلوم ہوئی کہ انہوں نے جو سودا لیا یہ نقصان دہ، بہت زیادہ نقصان دہ سودا ہے جو خریدا، جو ان کے ہاتھ میں آیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز خریدتا ہے اس کو محبوب سمجھتا ہے، اس لیے تو ان کے یہاں ہدایت محبوب نہیں، گمراہی محبوب ہے۔ جب ہم اپنے جیب سے نکال کر کوئی چیز خریدتے ہیں، اس جو خریدتے ہیں ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہمیں پسند ہوتا ہے، جب لیتے ہیں، تو انہوں نے جو چیز لیا، خریدا، وہ ان کو پسند ہے، گمراہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے۔ تو فما ربحت تجارت، تجارت یا تو نفع بخش ہوتی ہے، خسارے میں ہوتی ہے، تو ان کی تجارت خسارے میں نہیں ہوئی۔ ہدایت دے بیٹھے، گواہ بیٹھے اور گمراہی لے لیا، تو ان کی تجارت میں خسارہ ہو گیا۔ تجارت میں نفع کب ہوتا؟ جب وہ ہدایت کو لیتے، گمراہی کو لات مار دیتے، ہدایت کو لیتے۔ اسی لیے ہدایت سے استقامت ہے۔ اب جب گمراہی کو لے لیا تو گمراہی دلوں کا پردہ ہے، گمراہی دلوں کا پردہ ہے، تو ان کے دلوں پہ پردہ پڑ گیا، ان کے دل بند ہو گئے، گمراہی کو لے لیا انہوں نے۔ تو یہ
بہت ہی ناکام تجارت، بہت خسارے والی تجارت، انہوں نے اپنے فعل سے، اپنی حرکت سے انہوں نے ہدایت کو نہیں دیا، اس لیے کہ سودے میں رضامندی ہوتی ہے، رضامندی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی رضامندی سے گمراہی کو لیا ہے، اپنی حرکت سے انہوں نے گمراہی کو لیا ہے، اور انہوں نے گمراہی کو چھوڑ دیا ہے، ہدایت کو چھوڑ دیا ہے، اپنی خوشی سے گمراہی کو انہوں نے لیا ہے۔ تو یہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، وما کانوا مہتدین، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جب انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے اور خسارے والی تجارت کی ہے، بہت ہی نقصان ہے ان کی اس تجارت میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ان پر آ گیا، جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں۔ اب اللہ انہیں ہدایت نہیں دے سکتا، تو اس لیے یہ ہے اللہ کا استہزاء بھی، یہ ہے ان کی اپنی حماقت اور سفاہت اور بیوقوفی جو انہوں نے کیا ہے کہ ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہاں پر کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت کا شان نزول کے بارے میں، جو آیت وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کلبی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے، ایک لمبی روایت ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین اور اس کے دوستوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ مدینہ کا یہ منافقوں کا سردار تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین۔ یہ راستے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا کہ ابو بکر و عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات ہوئی تو عبداللہ ابن ابی نے کہا، رکو رکو، میں بات کرتا ہوں۔ تو فوراً گیا، کہا، ہاتھ پکڑا بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بہت پرتپاک ملا، پرجوش انداز سے ملا، اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور اسلام کے سب سے بڑے شیخ، جتنی تعریف کر سکتا تھا اس نے کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ملا، پکڑا، تو پھر اسی کی، ان کی بھی خوب تعریف کی، خوب تعریف، صرف زبان سے، دل سے نہیں، دل میں نفرت تھی، خوب تعریف کیا۔ اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی، ہاتھ اس نے مصافحہ کیا، ان کی بھی تعریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، چچا داد بھائی، اور جو ہے داماد، اور پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ تو پھر اس کے بعد جب خوب تعریفیں کی، اس کے بعد جب وہ لوگ چلے گئے تو اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھا میں نے کیسا مذاق کیا ان کا، اور جب آپ لوگ بھی ملے تو ایسا ہی کریں جیسا میں نے کیا ہے۔ تو اپنے ساتھیوں سے کہا رہا ہے، جو منافق تھے اس کے ارد گرد سب ساتھ تھے، کہا جو میں نے کیا، جب بھی ایسا واقعہ ہو تو آپ لوگ بھی یہی کریں جو میں نے کیا ہے۔ تو آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کرام رضوان اللہ نے کہا کہ آج عبداللہ ابن ابی سلول نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ یہ ہے جو شان نزول بہت سے علماء کرام ذکر کیا، اور بتایا گیا کہ کلبی رحمۃ اللہ علیہ نے، واحدی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، جو یہ اس کا شان نزول ہے۔ اور یہ ہے آج جو آپ کے سامنے باتیں جو ہیں پیش کی گئیں، جس سے جو باتیں معلوم ہوئیں وہ آج جو ان آیتوں سے، جو 3 آیتیں پیش کی گئیں، ان آیتوں سے جو بات معلوم ہوئی ان باتوں کو پیش کر کے بات ختم کی جائے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی منافقوں کی ذلت، ان کا ڈر، ان کی بزدلی، مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، مسلمانوں سے خوف کھاتے ہیں، اور ذلیل ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ یہ خلوت کی بات کوئی نہیں جانتا، اللہ نے بتایا ہے۔ جو خلوت میں، تنہائی میں جا کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی نہیں تھا مسلمان وہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، وہ رسول ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کا اللہ ہوتا ہے، اور
مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر مسلمانوں کو اذیت پہنچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اذیت پہنچاتا ہے اسے اللہ سزا دیتا ہے، انتقام لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے ایمان والوں کو ایمان پر مضبوطی سے جمنا چاہیے، اور یہ ان کے ذہن میں رہے کہ ہمارا اللہ ہے، ہم مومن ہیں، ہمارا اللہ ہے، اور ہمارا کوئی بھی استہزاء کرے ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہماری طرف سے اللہ ہے جو جواب دے گا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھیں، اور یہ مکے کے مشرک بھی کہا کرتے تھے کہ ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس جو ہے سب نعمت ہے، چودراہٹ ہے، ریاست ہے، اس کا مطلب کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، اللہ خوش ہے ہمارے اس کا، اور مسلمان فقیر ہیں، غلام ہیں، اور اس کا مطلب کہ اللہ جو آپ دین لائیں وہ صحیح نہیں ہے۔ پھر اللہ ڈھیل دیتا ہے ظالموں کو، اور جب پکڑ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سخت پکڑتا ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کہ جب کوئی سرکش اللہ کی نعمتوں میں ہو تو یہ نہ سمجھے کہ وہ صحیح ہے، یہ اللہ کی طرف ڈھیل ہے، اور اللہ ان کو گمراہی میں بھٹکا رہا ہے۔ جیسا کہ قارون کا خزانہ دیکھ کے لوگوں نے کہا تھا، کچھ لوگ کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسے ہی خزانہ ہوتا، سمجھا اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب اسے دھسا دیا گیا تو اس نے ان لوگوں نے خواہش کی تھی کہ ہمارے پاس بھی ہوتا، کہ اللہ نے ہم پر رحم کیا، ہمیں وہ خزانہ نہیں دیا۔ جن کے پاس اتنا خزانہ ہوگا تو کہے گا اللہ کا انعام اس پر، انعام نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان دھوکہ نہ کھائے، کسی کے پاس دنیا کی نعمت ہو تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس کو نہیں چاہتا، لیکن دین اسے ہی دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ اسی کو دین دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، اس لیے آپ کو اللہ چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو دیندار بنایا ہے۔ پانچویں بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ جو شخص سرکش ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات میں بھٹکتا رہتا ہے، اور حق کی معرفت نہیں ملتی، حق کی معرفت اسے نہیں نصیب ہوتی۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ منافقوں کی بیوقوفی، سفاہت و حماقت کہ انہوں نے گمراہی خریدا۔ ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ منافق کا جو مشغلہ ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی یہ وہ سودا ہے جو انہوں نے پسند کیا ہے اپنے لیے۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کبھی یہ سمجھتا ہے کہ اچھا عمل کیا ہے، حالانکہ برا عمل ہوتا ہے، اسے دیکھ لینا چاہیے کہ اچھا عمل ہے یا نہیں ہے۔ نویں بات یہ پتہ چلی کہ منافق خسارے میں ہوتے ہیں، نقصان خسارہ منافق میں ہوتا ہے۔ 10ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ نفع اور نقصان کا معیار یہ ہدایت کی اتباع پر ہے، ہدایت کی اتباع کی جائے گی تو نفع ہے، اور اگر ہدایت کی اتباع نہ کی گئی تو خسارہ اور نقصان ہے۔ یہ ہے جو ان آیتوں سے جو باتیں معلوم ہوئیں وہ آپ کے سامنے پیش کی گئیں، انہی باتوں پہ اکتفا۔ سوال کرنا صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سوال کرنا چاہیں سوال کریں۔